اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاس اینجلس کے جنگل سے شہر تک پھیلنے والی آگ سے 60 لاکھ امریکیوں کے خطرے کا سامنا ہے۔ چند گھنٹوں بعد ہواؤں کی جھڑک چلنے کی پیشگوئی نے ہلچل مچا دی ہے۔ لاس اینجلس سے باہر دیگر شہروں تک پھیلنے والی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق لاس اینجلس کے جنگل میں لگی آگ پھیلنے کے بعد سے اب تک 25,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب اس سے چند گھنٹوں بعد تیز ہوائیں چلنے کے نتیجے میں 60 لاکھ امریکیوں کو شدید آگ کے خطرات کا سامنا ہے۔ لاس اینجلس کے قریبی دیگر شہروں تک یہ آگ پھیل سکتی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ریاست کے 10 شہروں کی انتظامیہ کے پاس لاس اینجلس سے زیادہ عملہ موجود ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فائر ڈپارٹمنٹ ان عوامل کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوگا جن کی وجہ سے آگ لگی ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا کی تاریخ میں 18 اور پیلیسائڈز کی آگ بالترتیب سب سے زیادہ تباہ کن اور دوسری سب سے زیادہ تباہ کن جنگلاتی آگ ہے۔ UCL کے ایک تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران لگنے والی آگ کے سیارے کو گرم کرنے والے فوسل ایندھن کی آلودگی کے بغیر دنیا کے مقابلے میں بڑی اور گرم تھی۔ لاس اینجلس کی انتظامیہ کو آگ بجھانے والے عملے کی شدید کمی کا بھی سامنا ہے۔ لاس اینجلس جل رہا ہے اور اس کی لپیٹ میں امیر غریب سب ہی آ رہے ہیں۔ غزہ کی خاک ستر ہو چکا ہے جہاں ایک مسلسل ظلم کا شکار عوام کی بڑی تعداد متاثر ہو رہی ہے، مگر اس ظلم کا شکار کرنے والے کو بھی اس سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ آگ خونی ریزی دونوں ہی ہے، انسانوں کے پیداوار ہے اور یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اسے ایسا تسلیم کرنا آسان نہیں۔ اس المیہ کی مثال اس ہرن کی طرح ہے جو قریب آتی گوالے کی گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتا اور وہ گاڑی ہرن کو رونتی ہوئی گزر جاتی ہے کیونکہ گوالے کا شیڈول تو طے تھا اور وہ اپنے وقت پر ہی دودھ کی ترسیل کے لیے نکلا تھا۔ اپنی جانب آتی تباہی کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ عالمی بحران اچانک نہیں ہوا بلکہ ایک صدی سے زیادہ عرصے سے مسلسل زمین کے ماحولیات کو نقصانات پہنچا کر ہم خود سے اسے تباہ کے دہانے تک لے آئے ہیں۔ اس سے بھی بدتریاں یہ ہے کہ دنیا اب بھی آفت کے خلاف جوہری اور بارودی مواد پر انحصار کر کے غیر ضروری خود اعتمادی کا شکار ہے۔ اسرائیل کو اس المیہ کی علامت کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ نازی کے ظلم و ستم کا شکار ہونے والے یہودیوں کے پناہ گاہ کے طور پر وجود میں آنے والی ریاست اب خود ہی نازی جرمنی بن چکی ہے۔ جس طرح نازیوں نے زمین کی بھوک اور خون کی پیاس کے لیے یورپی تعصب پسندانہ سوچ کا سہارا لیا، ویسے ہی یہودیوں نے صہیونیت و فلسطین اپنائی اور نازیوں سے سبق سیکھتے ہوئے اب وہ فلسطینیوں سے ان کی زمین ہتھیا کر اس پر اپنی ملکیت کے دعوے کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو کبھی نہ ڈوبنے والی کشتی میں تبدیل کر دینے والی سامراجیت کا ہمیشہ جواز کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو وہ صرف کسی پر بھی اپنی آنکھیں گاڑ لیتا ہے، پھر چاہے وہ اپنے ہی اتحادی کینیڈا گرین لینڈ کیوں نہ ہو۔ اگرچہ بہت سے لوگ موسمیاتی تبدیلی کو اہم قرار دیتے ہیں لیکن اقتدار میں بیٹھے لوگ اس سے انکار کریں گے کیونکہ ان کے لیے ایک قدرتی وسائل کا حصول ترجیح ہے۔ بھارت میں بڑی کمپنیز جو حکومت کے قریب ہیں وہ قوم کے قدرتی وسائل کا کنٹرول حاصل کر رہی ہیں، وہ جنگلات اور پانی کے وسائل کو کم سے کم کر رہی ہیں، جبکہ مقامی لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمالیہ کی برف پگھل رہی ہے، دریا خشک ہو رہے ہیں اور نہ اس بات کی فکر ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں سندھ طاس معاہدے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹرمپ نے امریکہ کے نو منتخب صدر
ڈونلڈ ٹرمپ نے لاس اینجلس میں پھیلنے والی جنگل کی خوفناک آگ سے نمٹنے میں ناکامی پر تنقید کرتے ہوئے کیلیفورنیا کے حکام پر نااہلی کا الزام لگا دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے ایف اے پی کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ لاس اینجلس میں آگ بھی بھڑک رہی ہے۔ نااہل سیاستدانوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس پر کیسے قابو پایا جائے۔ نو منتخب امریکی صدر نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کی تاریخ کے بدترین آفات میں سے ہے۔ وہ صرف آگ بجھانے نہیں پا رہے ہیں، ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ یاد رہے کہ خود کو دنیا کی سپر پاور قرار دینے والے امریکی قدرت کے سامنے بے بس ہو گیا اور لاس اینجلس کے جنگل سے شہر میں پھیلنے والی آگ پر قابو پانے میں ناکام ہے۔ آئندہ ہفتے مزید خراب موسم سے کئی نئی آبادیاں آگ کی لپیٹ میں آنے کی پیش گوئی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، جبکہ آگ سے مرنے والوں کی تعداد 16 تک پہنچی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگی آگ بجھانے کے لیے فائر فائٹرز گزشتہ روز بھی سارا دن مصروف رہے۔ آج رات اور اگلے ہفتے کے اوائل میں تیز ہوائیں چلتی رہیں گی، جس سے شہر میں آگ بجھانے کی کوشش خطرے میں پڑنے کا خدشہ ہے۔ ساحلی شہری علاقے میں پھیلنے والی آگ پر صرف 11% قابو پایا جا سکا ہے، لیکن اب بھی یہ آگ گینٹی سٹس اور UCLA کے قریب برینٹ ووڈ اور دیگر کمیونٹیز کی طرف بڑھ رہی ہے۔ 1 لاکھ سے زائد رہائشیوں کو انخلا کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، کیونکہ ایلڈیا میں 18 فائرن اور کانٹی میں دیگر آتش زدگیوں کے واقعات جاری ہیں۔ حکام نے اس ہفتے آتش زدگی میں کم از کم 16 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اصل تعداد کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں ہے۔ میکسیکو سے تعلق رکھنے والے فائر فائٹرز نے ہفتے کے روز کیلیفورنیا میں پہلے سے موجود 14,000 سے زائد اہلکاروں کے ساتھ مل کر لاس اینجلس میں لگی آگ پر قابو پانے میں مدد کی۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے ہفتے کے روز ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں لاس اینجلس کے ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میکسیکو کے جھنڈے کے ساتھ ایک ہوائی جہاز کو دکھایا گیا ہے۔ گیون نیوسم نے کہا کہ کیلیفورنیا لاس اینجلس میں جنگلات کی آگ کے خلاف جنگ میں اپنے ہمسایوں کی معاونت کا بے حد مشکور ہے۔ امریکی عہدیدار نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ ATF ایک نئی تحقیقی ٹاسک فورس کی قیادت کرے گی جو پالیسائڈز آگ کی اصل تحقیقات کرے گی۔ AL کے ہنگامی رد عمل کے بارے میں جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ عوامل تباہ کن امتزاج نے کانٹی کے وسائل کو اپنی حدود سے باہر دھکیل دیا۔ دوسری جانب امریکی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن FAA کا کہنا ہے کہ لاس اینجلس کے شمال مغرب میں آگ پر قابو پانے کی کوشش کے دوران فائر فائٹر طیارہ ڈرون سے ٹکرا گیا۔ FAA کے واقعے کے بارے میں جاننے کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا، جس میں ڈرونز کی مداخلت کے خطرات کی نشاندہی کی گئی۔ حادثات میں فائر فائٹرز میں سے کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ سپر اسکوپر کو نقصان پہنچنے کے باوجود طیارہ بحفاظت لینڈ کرنے میں کامیاب رہا۔ امریکی تحقیقاتی ادارے AFB کا کہنا ہے کہ وہ ایک مشتبہ شخص کی شناخت کے لیے عوام سے مدد مانگ رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ روز سویلنڈرون آگ بجھانے والے کینیڈین سپر اسکوپر طیارے سے ٹکرایا گیا تھا۔ لاس اینجلس فیلڈ آفیس کے انچارج FAA کے اخیل ڈیوس نے بتایا کہ ہوائی جہازوں کا استعمال کرتے ہوئے آگ بجھانے کی یہ کوشش شاید ہمارے فائر فائٹرز کے پاس آگ پر قابو پانے میں مدد کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ سپر پاور اور